السلام علیکم۔ اس زبردست ماسٹر کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم ریاضی کے ایک ایسے ٹاپک کو بالکل ایسے سمجھیں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں چھپ جائے گا۔ جی ہاں، مفرد سود یعنی سمپل انٹرسٹ۔ اوکے، تو چلیں اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، جو ہے بیسکس آف سمپل انٹرسٹ۔ اب یہ فارمولا کو مفرد سود کی جان ہے۔ پرنسپل، ریٹ اور ٹائم کو آپس میں ضرب دیں اور 100 سے تقسیم کر دیں۔ 100 سے اس لیے کیونکہ ریٹ فیصد میں ہوتا ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس لال رنگ کے وارننگ باکس کو غور سے دیکھیں۔ ٹائم یا وقت ہمیشہ، جی ہاں ہمیشہ سالوں میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اسے کسی اور اکائی میں لکھا تو سمجھے سارا حساب وہیں غلط ہو گیا۔ اور سچ پوچھیں تو ایگزامز میں سب سے زیادہ غلطی اسی پوائنٹ پر ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی وقت کے جال کو سمجھنا اور اس سے بچنا۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کو سالوں میں بدلنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اگر سوال 18 ماہ کہتا ہے تو اسے فوراً 12 سے تقسیم کر دیں، آپ کو 1.5 سال مل جائے گا۔ اور اگر دن دیے گئے ہیں مثلاً 219 دن، تو اسے 365 سے تقسیم کریں، جس سے ہمیں 3/5 سال مل جائے گا۔ کتنا سمپل ہے نا؟ بس اس اصول کو اپنے دماغ میں پکا کر لیں۔ مہینے ہیں تو 12 سے تقسیم کا راستہ، دن ہے تو 365 سے تقسیم کا راستہ۔ ایگزام کے اس ٹینشن والے ماحول میں یہی وہ چھوٹی سی ٹرک ہے جو آپ کو اس ٹائم ٹریپ میں گرنے سے بچائے گی۔ سود تو ہم نے نکال لیا، لیکن اب بات کرتے ہیں کل مخلوط رقم یعنی ٹوٹل اماؤنٹ کے کانسیپٹ کی۔ اور یہ ٹائم لائن شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ہم کیسے بغیر لمبے حساب کے سیدھا اصل رقم نکال سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی رقم 5 سال بعد 2600 روپے ہو رہی ہے اور وہی رقم 2 سال بعد 2240 روپے تھی، تو ان 3 سالوں کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ 360 روپے۔ مطلب یہ 3 سال کا سود ہے، تو 1 سال کا مفرد سود کتنا ہوا؟ ظاہر ہے 120 روپے۔ اب چونکہ 2 سال کی کل رقم 2240 تھی، تو اس میں سے 2 سال کا سود یعنی 240 تفریق کر دیں، بم، آپ کے پاس 2000 روپے اصل رقم آ گئی۔ اوکے، اب اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ ہم اس ماسٹر کلاس کے سب سے زبردست حصے میں داخل ہو رہے ہیں، امتحانات کے لیے جادوئی شارٹ کٹس۔ یہ وہ ٹرکس ہیں جو آپ کے قیمتی منٹوں کو سیکنڈوں میں بدل دیں گی۔ تو یہ رہا ہمارا پہلا جادوئی شارٹ کٹ، n ٹائمز یا گنا والا فارمولا۔ فرض کریں سوال ہے کہ کوئی رقم 8 سالوں میں اپنے آپ سے 5 گنا ہو جاتی ہے، تو شرح کیا ہوگی؟ لمبے طریقے بھول جائیں، بس یہ فارمولا لگائیں۔ ریٹ برابر ہے n-1 تقسیم ٹائم، اور سب کو 100 سے ضرب دے دیں، یعنی 5-1 تقسیم 8 ضرب 100۔ 4 کو 8 سے تقسیم کیا، 100 سے ضرب دی، اور لو جی 50%۔ لٹرلی بغیر کسی محنت کے چند سیکنڈز میں جواب سامنے ہے۔ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے مزید کام آتا ہے۔ یہ ہے ڈبل n ٹائمز کی مساوات۔ اگر کوئی رقم 5 سال میں ڈبل یا 2 گنا ہو جاتی ہے، تو وہ 4 گنا کتنے سال میں ہوگی؟ بس یہ تقابلی فارمولا استعمال کریں۔ n1-1 تقسیم t1 برابر ہے n2-1 تقسیم t2۔ ویلیوز ڈالیں، 2-1/5 اور دوسری طرف 4-1/t2۔ یہ بنا 1/5 برابر 3/t2۔ کراس ملٹیپلائی کریں اور آپ کے پاس سیدھا 15 سال جواب آ گیا۔ اچھا، ایک اور بہت ہی خاص صورتحال ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب ریٹ اور ٹائم دونوں عددی لحاظ سے بالکل برابر ہوں۔ ایسے میں تو بس اسکوائر روٹ یعنی جذر کا یہ شارٹ کٹ لگائیں اور کمال دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر مفرد سود اصل رقم کا 16/25 ہے، تو شرح کیسے نکلے گی؟ بس 16/25 کا جذر لیں جو 4/5 آئے گا، اور اسے سیدھا 10 سے ضرب دے دیں، فوراً 8% ریٹ مل جائے گا۔ بالکل کوئی ٹینشن نہیں، سیدھا پن پوائنٹ جواب۔ ہم نے ٹرکس تو سیکھ لیں، لیکن ان کا اصل مزہ تو تب ہے جب انہیں پریکٹس میں لایا جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آخری سیکشن کی طرف اور ان MCQs کو تیزی سے سولو کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سوال کے ہر حصے پر نظر رکھی جائے۔ سوال کہہ رہا ہے 2500 روپے پر 5% سالانہ شرح سے 219 دن کا مفرد سود کیا ہوگا۔
اب یاد کریں ہمارا ٹائم ٹریپ والا اصول، 219 دن کو سالوں میں بدلنے کے لیے 365 سے تقسیم کریں۔ یہ کاٹنے کے بعد 3/5 سال بن جائے گا۔ اب اسے بنیادی فارمولے میں فٹ کریں، 2500 ضرب 5 ضرب 3/5 اور سب کے نیچے 100۔ 0 سے 0 کٹے، 5 سے 5 کٹا اور 25 کو 3 سے ضرب دی تو جواب آ گیا 75 روپے۔ مطلب آپشن بی بالکل درست ہے۔ اور اب الٹیمیٹ سپیڈ ٹیسٹ، اگلا چیلنج دیکھیں۔ کوئی رقم 10 سال میں 3 گنا ہو جاتی ہے تو شرح کیا ہے؟ روایتی طریقہ تو بہت وقت لے گا، لیکن ہمارا میجک اینڈ ٹائمز شارٹ کٹ اسے فوراً حل کر دے گا۔ شرح برابر ہے 3-1 تقسیم 10 ضرب 100، یعنی 2/10 ضرب 100۔ 0 سے 0 کٹا اور 2 کو 10 سے ضرب دینے پر بم 20%۔ آپشن سی۔ ذرا سوچیں، امتحانی ماحول میں یہ آپ کا کتنا سارا ٹائم بچا لے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان بہترین تکنیکوں اور شارٹ کٹس کی مشق کرنے سے مفرد سود کا کوئی بھی سوال اب مشکل نہیں رہے گا۔ ان اصولوں کو بس ذہن میں رکھیں اور اپنے ایگزامز میں ٹاپ کریں۔ اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا اور آپ میتھس کو اسی طرح آسان اور تیز ترین انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو لائک ضرور کریں، کامنٹس میں اپنے خیالات شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ اور ہاں، کامیابی کے لیے زیل فار میتھ چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر مفرد سود اتنے آسان شارٹ کٹ سے حل ہو سکتا ہے تو ریاضی کے اور کون سے ایسے مشکل ٹاپکس ہیں جو صرف ایک نئے نظریے سے دیکھنے کے منتظر ہیں؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ خدا حافظ۔